والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے جو اس کائنات کا تنہا مالک، خالق اور حاکم ہے۔ بے شمار درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی اتباع میں ہماری دنیا اور آخرت کی نجات۔ محترم سامعین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم ایک بہت ہی مشکل دور سے گزر رہے ہیں۔ ایک ایسا دور ہے جو شاید کسی نے بھی کبھی فورکاسٹ نہیں کیا تھا۔ ایک ایسا دور کے اندر ساری دنیا کے لوگ لاک ڈاؤن کا شکار ہو گئے۔ کئی لوگ ہیں جن کی نوکریاں چلے گئی، کئی لوگ ہیں جن کے کاروبار متاثر ہو گئے، اور لوگ اپنے اپنے گھروں کے اندر محصور ہو گئے۔ بہت سارے فلائٹس بند ہو گئے، ٹرانسپورٹیشن کے مختلف ذرائع اور آگے کا دور کیا ہوگا، کیسا ہوگا، کب تک ان حالات کے اندر ہم زندگی گزاریں گے، یہ کسی کو پتہ نہیں چل رہا ہے۔ ایسے حالات کے اندر ہم کو کیا کرنا چاہیے، یہ بہت ہی اہم ترین چیز ہمارے سامنے آتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو ان حالات کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو جا رہے ہیں۔ تو ایسے حالات میں ہم اگر قرآن کی طرف اور احادیث کی طرف دیکھیں تو کیا ہم کو اس میں ان حالات کے بارے میں کچھ رہنمائی ملتی ہے، یہ ہم انشاءاللہ اس مختصر سے وقت کے اندر دیکھ۔ آگے بڑھتے ہوئے ہم یہ دیکھیں کہ جو موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے اس میں کیا چیز ہے، اس کا ڈیفینیشن، اس کے کیا کازز ہوتے ہیں، اس کے کیا اسٹیٹسٹکس ہیں، اس کے کیا سمٹمز اور اس کے کیا امپیکٹس ہیں، اور پھر اسلام ان کا الگ صورتحال میں کیا سلوشن پیش کرتا ہے۔ یعنی جو لوگ ڈپریشن میں آتے ہیں، کوئی ایک وجہ نہیں، کئی وجوہات ہوتی ہیں، کئی ریزنز ہوتے ہیں، تو ان کا اسلام کیا سلوشن پیش کرتا ہے کہ کون سی کنڈیشن میں کیا کرنا چاہیے۔ اور آخر میں انشاءاللہ ایگزامپلس دوں گا۔ ایک ایگزامپل فرد کا کہ ایک فرد اگر ڈپریشن میں آ جائے اور تو وہ کیسے نکل کر دنیا کا کامیاب بنتا ہے، ایک دنیا کے کامیاب انسان کی ایگزامپل لوں گا۔ دوسرے ایک قوم کا، نیشن کا ایگزامپل لیں گے کہ وہ تباہ برباد دائرے میں آنے کے بعد کیسے وہ لوگ آگے بڑھے۔ پھر آخر میں مختصر سا جو ہے ایک ایکسرسائز میں بتاؤں آپ کو کہ تقریریں اگر ہم سن لیں گے تو اس کا بہت زیادہ اثرات نہیں ہوتے، لیکن اگر کچھ ایکسرسائز ہم کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ ان حالات سے ہم نکالنے کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ تو آئیے دیکھیں کہ ڈپریشن کو کیسے ڈیفائن کیا گیا ہے۔ ڈپریشن کے بارے میں بتایا گیا کہ اٹ از مینٹل یا موڈ ڈس آرڈر ہے، یعنی انسان کی ایک ذہنی کیفیت کا نام ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں لوگ جب متاثر ہوتے ہیں تو ان کے جسم کے دوسرے اجزاء نہیں بلکہ ان کا دماغی جو سنتولن ہوتا ہے، مینٹل ڈس آرڈر جو ہے، وہ بن جاتا ہے۔ اور ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جس میں انسان جو ہے غصے کی کیفیت میں، جھنجھلاہٹ کی کیفیت میں، اور بہت ہی زیادہ اس وقت جو ہے ایک سیڈنس کی کیفیت کے اندر انسان، اور پھر یہ اس کی روزمرہ کی چیزوں کے اوپر اثرات ڈالتی ہیں، اور یہ ایک لمبے عرصے تک چلنے والی چیز ہے۔ یعنی ایک دن ایک آدھ گھنٹے کی بات نہیں ہے بلکہ ایک لمبا عرصہ چلتی ہے۔ اس کو اس طرح سے ماہرین نے اس کو ڈیفائن کیا ہے۔ اس سے ملتے جلتے جو الفاظ ڈپریشن کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، اینگزائٹی بھی کہا جاتا ہے، اسٹریس بھی کہا جاتا ہے۔ تو کوئی ہم کوشش کریں گے کہ ان ساری چیزوں کو جو ہے سمیٹتے ہوئے ہم بات کرتے ہوئے بتائیں کہ یہ کیا ہے اور اس کا کیا سلوشن ہم کو دینا چاہیے۔ یہ جو کیفیت ہے اس میں انسان جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان کا جو کیریکٹر ہوتا ہے، انسان کی جو شخصیت ہوتی ہے، وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ وہ انسان اپنے اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، مایوسی کی کیفیت کے اندر آ جاتا ہے۔ اس کو ہم کو تھوڑا سا سیریسلی لینا چاہیے۔ ہے کہ اگر کسی کو ڈپریس دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں اس کا، تو ہم کو مذاق نہیں اڑانا چاہیے کہ یہ ایک بہت ہی ڈسٹربنگ سچویشن ہوتی ہے، تو اس کو ہم لائٹ نہیں لینا چاہیے۔ ایسے کسی فرد کا جو ہے ہم مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ پھر
ہم یہ چیز دیکھنا چاہیے کہ انسان مایوس جب ہوتا ہے جب اپنے طور پر وہ پورے کوششیں کر لیتا ہے، لیکن اپنی کوششیں کرنے کے باوجود وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کا وہ نتیجہ نہیں آ رہا، وہ مایوسی کی کیفیت کے اندر آ جاتا ہے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اللہ تعالی ماہرین بتاتے ہیں کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایسی صلاحیت دی کہ وہ چھوٹے موٹے ڈپریشن کو بڑی آسانی کے ساتھ ڈیل کر لے سکتا ہے۔ تو جو ڈپریشن انسان ہینڈل نہیں کر پاتا وہ سیریس قسم کے ڈپریشنز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے ہم کو کہ ایسی جب کیفیات ہمارے اندر آ جائے تو ہم اس کو کیسے ایڈریس کرنا چاہیے۔ پھر اس میں اس سلسلے میں ایک اور بات ہم کو یہ نوٹ کرنے کی ہے کہ ماہرین یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ جب ہم کو کیفیت آتی ہے تو ایسے وقت میں انسان یہ دیکھتا ہے کہ وہ اپنے اکیلے پن کے ساتھ اس حالت سے وہ لڑ نہیں سکتا، تو ایسے وقت میں ہم کو اس کے اطراف کے جو لوگ ہوتے ہیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اس کو آپ مان لیں کہ کمیونٹی ہیلپ چاہیے، کہ اس کے اطراف میں اگر گھر والے ہیں تو گھر والے ایسے آدمی کی سپورٹ کریں، اگر اس کے آفس کے کلیگز ہیں تو آفس کے کلیگز اس کو سپورٹ کریں، اس کے آس پڑوس کے پڑوسی اس کو کریں، اس کے دوست احباب کریں۔ تو یہ جو کنڈیشن ہوتی ہے، اس کنڈیشن کے اندر لوگ اس کے اطراف ہوتے ہیں وہ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ انسان کو اس حالت سے نکالنے میں پھر اس سلسلے میں ایک اور آخری بات کو میں سناتے ہوئے آگے بڑھوں کہ اس کا ایک میڈیکل علاج ہے کہ انسان جب ڈپریسڈ ہو جاتا ہے تو اینٹی ڈپریسنٹ ٹیبلٹ وغیرہ دیے جاتے ہیں اور اس کے اپنے اثرات ہیں۔ چونکہ سبجیکٹ نہیں ہے، ہم اس فیلڈ کے ماہر نہیں ہیں، تو لہٰذا ہم اس کا جو میڈیکل پوائنٹ آف ویو ہے اس پر ہم گفتگو نہیں کریں گے۔ اس کی اپنی افادیت ہے، اس کی اپنی یوزیبلٹی ہے، اس کا اپنا اہمیت ہے۔ یہاں پہ جو بات کر رہے ہیں وہ فیتھ بیسڈ یا بلیف بیسڈ ہیلنگ کی، کہ یہ جو چیز ہے ایک مینٹل ڈس آرڈر کا نام ہے، اور انسان کے فیتھ کے ساتھ، انسان کے بلیف کے ساتھ جو ڈیل کیا جاتا ہے تاکہ جو اس کی شخصیت، اس کا عزم، اس کا حوصلہ جو ٹوٹ چکا ہے اس کو دوبارہ قائم اور جاری اور ساری کیا جائے، تو یہ وہ کیفیت ہے جس کے اوپر ہم گفتگو یہاں پہ کر رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے دیکھیں کہ اس کے مختلف ریزنز کیا کیا ہیں۔ بعض وقت انسان کسی خوف کی کیفیت میں آ جاتا ہے کہ کوئی چیز ہے جو اس کو موجودہ حالات کے اندر ہو یا مستقبل میں ہو، وہ اس کو مسلسل ڈراتے رہتی ہے، وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ اس چیز کو ڈیل کرنے کے اندر کافی نہیں ہوگی، تو وہ خوف کا شکار ہوتا ہے اور اس سے ڈپریشن میں آ جاتا ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے غصے میں آ جاتا ہے اور غصے میں آنے کے بعد لمٹس کو کراس کر دیتا ہے۔ غصے میں آنا ایک فطری چیز ہے، لیکن بتایا گیا کہ انسان کو لمٹس کے اندر رہ کر غصہ کرنا چاہیے یا غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور اگر وہ کنٹرول نہ کر پائے تو اس کے بعد جو ایکشن وہ لیتا ہے وہ ایکشن انسان کو ڈپریشن میں لے جاتا ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ ہوتے ہیں جو غلطی سے کوئی اچھی زندگی گزارتے ہیں لیکن غلطی سے کوئی ایسا گناہ کر دیتے ہیں جس کے ان کے اندر گلٹ پیدا ہو جاتی ہے، ندامت پیدا ہو جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو اپنی نظر سے نظر ملا کر نہیں دیکھ پاتے، تو یہ بھی ایک چیز ہے جو ان کو ڈپریشن میں لے جاتی ہے۔ اسی طرح سے کبھی ہمارے کوئی چہیتے لوگ جو ہے ہم سے جدا ہو جائے تو محبوب کی جو جدائی بھی ہوتی ہے وہ بھی انسان کو ڈپریشن میں لے جاتی ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے آج کے دور میں دیکھا جا رہا ہے کہ بزنسز میں نقصان ہو اور جاب چھوٹ جائے، لے آفس ہو جائے، تو یہ بھی کیفیت انسان کو ڈپریسڈ بنا دیتی ہے، اس کو پھر آگے کا راستہ نہیں سوچتا۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ انسان کے رشتوں میں دراڑ آ جاتی ہے، اس کے ریلیشن شپس میں ٹربل پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ جب بہت زیادہ تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں تو یہ بھی جو ہے انسان کو اسٹریس کر دیتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جس مقصد کے لیے کام کر رہا ہے اپنے پورے ایفرٹس لگانے کے باوجود وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا جو ہے اثرات وہ کامیاب نہیں ہو پا رہے، تو اس کی وجہ سے بھی انسان جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان کے اوپر کام کا برڈن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور ایک کام کرتا ہے تو دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، وہ کاموں کا ایک مسلسل اس کے اوپر بوجھ ہے جو بڑھتا جاتا ہے۔ جب وہ بوجھ اس کی لمٹ کو کراس کر لیتا ہے تو انسان اپنے آپ کو اسٹریسڈ فیل کرتا ہے، ڈپریسڈ فیل کرتا ہے، یہ بھی ایک ریزن ہوتا ہے۔ کبھی انسان کے ساتھ جو ہے انہیلتھی کمپٹیشن آ جاتا ہے۔ کمپٹیشن تو ہر جگہ ہوتا ہے، اور اگر وہ ہیلتھی ہوگا تو اور آگے بڑھاتا ہے،
لیکن اگر وہ کمپٹیشن انہیلتھی ہو جائے کہ سامنے والے لوگ آپ کے کمپٹیٹرز ایسے طریقے اختیار کر رہے جو غلط ہو، نامناسب ہو، دھوکہ دہی کے ہو، تو ایسے وقت کو وہاں پہ سروائیو کرنا مشکل ہوتا ہے، اور جب وہ نہیں کر پاتا تو پھر وہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ یہ اور اس طرح کے کئی ریزنز ہیں جو انسان کو ڈپریشن میں لے جاتے ہیں۔ اگر ہم دنیا کے اسٹیٹسٹکس پر اگر غور کریں گے تو ماہرین بتاتے ہیں کہ آج کی دنیا میں، یہ تقریباً 3-4 سال پرانا ڈیٹا ہے، کہ تقریباً 32 کروڑ کے قریب لوگ جو ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہیں، اور 26 کروڑ سے کچھ انزائٹی کا شکار ہیں، یعنی لگ بھگ 60 کروڑ، جو لگ بھگ 8 سے 10% آبادی دنیا کی جو ہے وہ ڈپریشن اور انزائٹی اور اس سے ریلیٹڈ بیماریوں، اس میں خواتین کی تعداد مردوں کے بنسبت زیادہ ہے۔ اور اگر ہم نوجوانوں کو دیکھیں گے تو نوجوان بھی جو ہے اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ اس کا جب حل نہیں نکال پاتے تو پھر وہ لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ اگر ہمارے ملک کے اوپر اگر ہم روشنی ڈالیں گے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کی جو ہے ان تمام ممالک میں سب سے زیادہ ڈپریشن کا شکار ہے۔ ڈپریشن اور انگزائٹی کو ملا کر لگ بھگ کچھ سال پہلے تک کا جو ڈیٹا ہے وہ 8-9 کروڑ کے قریب آبادی جو ہے وہ اس کی شکار تھی۔ اب حالات میں اگر کوئی سروے کرایا جائے گا تو یقیناً یہ تعداد بہت بڑی اور بھاری نکل کر آئے گی۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے جو اس کو ہم کو نظر انداز کر دے، بلکہ یہ ڈیتھس میں سیکنڈ ہائیسٹ لیڈنگ کاز ہے، جو نوجوانوں میں ڈیتھ کا کاز بنتا ہے۔ دنیا بھر کے جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ بتاتے ہیں کہ سوسائڈ جو ہے وہ بہت بڑی تعداد کے اندر لوگ کرتے ہیں اور جب ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں۔ تو ٹاپ 10 کنٹریز میں ہمارا ملک ہندوستان، اور اس میں بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کرتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے ہمیں دیکھیں کہ جب انسان ڈپریسڈ ہو جاتا ہے تو کیا سمٹمس ہم کو نظر، پہلی چیز یہ نظر آتی ہے کہ انسان کے اندر جھنجھلاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، وہ بات بات پہ غصے میں آتا ہے، آپ اس سے کوئی اچھی بھی بات جواب دینے میں وہ غصے کا شکار ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی انسان سے یہ کیفیت رہتی ہے کہ وہ بہت مایوسی کا اظہار کرتا ہے، آپ اس اینگل سے بات کریں اس کے اندر کوئی پازیٹیوٹی نہیں ہوتی، وہ مایوسی کے انداز میں وہ بات چیت کرتا ہے۔ بعض وقت یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اس کو کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں رہتا، کھانا پوچھیں گے آپ، کھیلنے کے لیے چلنے کے لیے کہیں گے یا کسی اور شوق میں بلائیں گے تو وہ کوئی بھی چیز میں انٹرسٹ نہیں لیتا اور ہر چیز سے وہ انٹرسٹ کھو۔ اسی طرح سے کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اس کا فوکس اور کانسنٹریشن، توجہ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کو کام دیا جاتا ہے لیکن وہ کوئی بھی کام کانسنٹریشن کے ساتھ نہیں کر پاتا ہے۔ یہ سارے سمٹمس ہیں جو ڈپریشن کے ہیں۔ کبھی رات میں اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، رات رات بھر نیند نہیں آتی، چھت کو تکتے ہوئے پڑا ہوا رہتا ہے، تو یہ بھی ایک ڈپریشن کی کیفیت ہے۔ اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ انسان کو درد اور تھکان بہت ہو جاتی ہے، فیٹیگ اور پینس کی وجہ سے بھی انسان جو ہے، یہ بھی ایک ڈپریشن کی کیفیت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے الگ الگ سمٹمس ہیں جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ انسان جو ہے ڈپریشن۔ پھر اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ اگر کوئی ان چیزوں کے اندر بہت عرصے تک رہے گا تو اس کے پھر اثرات بھی جو ہے اس کی زندگی میں دکھنے لگیں گے۔ پہلا جو اثر ہوگا وہ یہ کہ وہ وقت کا ضیاع کرے گا، وہ کوئی کام نہیں کر پائے گا، وہ گھنٹوں بیٹھ کر سوچتا رہے گا کہ ایسا ہو جائے تو پھر ویسا ہو جائے۔ تو اس کیفیت کے اندر وہ اپنے وقت کا استعمال نہیں کر پاتا اور روز اس کا جو ہے وقت وہ ضیاع ہوتا ہے اور وہ نقص میں پا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے اگر وہ کام پر آ بھی جائے تو وہ پروڈکٹیوٹی نہیں دے پاتا جو عام حالتوں میں انسان دے پاتا ہے، تو اس کی پروڈکٹیوٹی کا جو معیار ہے وہ معیار، پھر جب وہ چڑچڑے پن کا شکار ہو جائے گا، مایوسی کا شکار ہو جائے گا، تو جن لوگوں سے اس کے تعلقات ہیں وہ تعلقات بھی آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگ جائیں گے۔ تو اس طرح سے اس کے بہت سارے ریلیشن شپ جو ہے ٹوٹ جاتے ہیں۔ پھر اور آگے چل کر یہ ڈپریشن جو ہے بہت سارے کرونک ڈیزیزز کا ذریعہ بنتا ہے، دل کے، دماغ کے، گردے کے، اس طرح کے بہت سارے اور بیماریاں ہیں جو ڈپریشن کا طویل انسان شکار رہے گا تو یہ سب بیماریاں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے دیکھیں تو جو لوگ ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں وہ لوگ ان کی گفتگو کے ذریعے سے ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ کلوز دیتے ہیں، ہنٹس دیتے ہیں کہ یہ لوگ ڈپریشن کا شکار ہے۔ بعض ڈائریکٹ کلوز ہوتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں کہ بہت بہت ہو گیا ہے، اب اس کے بعد میں برداشت نہیں کر سکتا، یا
تم جب یہاں سے جاؤگے تو واپس آنے پر میں نہیں ملوں گا. اس طرح سے کوئی انڈائریکٹ کلوز دے کر وہ بات چیت کرتے ہیں. بعض وقت ڈائریکٹلی کلوز دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں مرنا چاہ رہا ہوں, میں اپنے آپ کو ختم کر دوں گا. تو یہ اس کی زبان سے نکلنے جو انسان کو اس کا بات کا اظہار کراتے ہیں کہ یہ اس کے کلوز ہیں کہ وہ انسان ڈپریسڈ ہوتا جا رہا ہے. اسی طرح سے کچھ بیہیویئرل کلوز ہوتے ہیں جو انسان ہیں لیکن اس کے اعمال سے دکھ کر آتے ہیں. جیسے کہ اگر اس کے پاس کوئی پوزیشنس ہے تو وہ بانٹنا شروع کر دیتا ہے. پھر اپنی وصیت بناتا ہے. وصیت بنانا کوئی بری بات نہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن ایک مایوسی کی کیفیت کے اندر وہ یہ بات طے کر لے کہ مجھے جانا ہے اور وہ ول بنانے لگ جائے, لوگوں کو دوستوں کو بائے بائے کہے اور اکیلے میں وہ رونے پلانے لگ جائے, تو یہ سب اس بات کا اظہار کرتی ہیں کہ یہ آدمی جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہے. پھر ڈائریکٹ کلوز میں یہ بھی بات آتی ہے کہ انسان سوسائڈ کرنے کی کوششیں کرتا ہے مگر ناکام ہو جاتا ہے. تو یہ سارے کلوز ہیں جو بتاتی ہیں کہ انسان کے اندر کوئی تبدیلی آ رہی ہے اور وہ انسان اس فی الوقت اس بات کا توجہ کا مستحق ہے کہ ہم اس کے اوپر توجہ دیں اور اس کو اس حالت سے نکالنے کی ہم کوشش کریں. آگے بڑھتے ہوئے ہم یہ دیکھیں کہ کون سے لوگ ہیں جو ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس میں ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی خود اعتمادی جو سیلف اسٹیم ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے. وہ خود پہ اتنا بھروسہ نہیں رکھتے اور جیسے ہی حالات ناسازگار ہوتے ہیں تو وہ فوری ہتھیار ڈال دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ نہیں کر سکتا, میرے اندر یہ سکت نہیں ہے, مجھ سے تو ایسا نہیں ہو پائے گا. تو جو لوگ سیلف اسٹیم جن کی کمزور ہوتی ہے, خود اعتمادی نہیں ہوتی, پورا اعتماد نہیں ہوتے, وہ لوگ بہت جلدی ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے پیسیمسٹ قسم کے لوگ جو ہمیشہ تصویر کا جو ہے منفی رخ, جو نیگیٹو رخ دیکھتے ہیں, ان کو جب بھی کوئی چیز بتائی جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اگر ایسا ہو گیا تو ویسا ہو گیا تو یہ ایسے لوگ جو ہمیشہ پیسیمسٹ اپروچ رکھتے ہیں کہ وہ کسی چیز کے اچھے ہونے سے زیادہ کسی چیز کے خراب ہونے پہ نقطہ نظر سے رکھتے ہیں, تو یہ لوگ بہت جلدی ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے وہ لوگ جو بہت زیادہ اسٹریس میں ہیں, ایسے لوگ بھی ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. اور ایسے لوگ جو بیماریوں میں اندر ہیں اور ان کو بیماری سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں دکھ رہا ہے, تو ایسے لوگ بھی بہت جلدی ڈپریس ہو جاتے ہیں. یہ کچھ لوگ ہیں جن پر ہم کو توجہ دینی چاہیے کہ اگر عام ڈپریشن آئے گا تو ایسے لوگ پہلے اس سے اب ایک سوال ہے کہ کیا مسلمان بھی ڈپریسڈ ہو سکتا ہے یا صرف غیر مسلم ہی ہوتے ہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو لہٰذا ہمارے اندر مایوسی نہیں آتی. اگر فی الواقع ہم سچے اور پکے مسلمان ہیں تو یقیناً ہم مایوس نہیں ہوں گے, لیکن ہمارے ایمان کی کیفیت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی. کبھی ایمان کمزور ہوتا ہے اور کبھی ایمان طاقتور ہوتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں ہم انسانی ہیں تو ہم بھی ڈپریسڈ ہو سکتے ہیں. پھر آگے کی مثالوں میں ہم یہ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ جو ہے اس سچویشن کا شکار ہوئے ہیں اور ایسی چیزیں کئی بڑے بڑے لوگوں کو بھی اس سے سابقہ پڑتا ہے. قرآن مجید کے اندر ایک مکمل سورہ ہے جو ڈپریشن کو مخاطب کرتا ہے. یہ سورہ ضحیٰ ہے. بتایا جاتا ہے کہ جب ابتدائی دور میں جب آیتیں قرآن کی نازل ہوئی, اس کے بعد ایک ایسا وقفہ آیا جو 40-50 دن کا تھا. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا بند ہو گئی. ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مضطرب ہو گئے, پریشان ہو گئے. آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ کیا کوئی مجھ سے ایسی غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے مجھ سے ناراض ہو گیا اور مجھ سے مخاطب نہیں ہے. تو یہی کیفیت تھی جس کو مفسرین نے بڑی تفصیل سے اپنی تفاسیر میں لکھا ہے. اس کو جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پوری سورت آواز نہیں آ رہی ابھی. ہاں ہلو, آواز نہیں آ رہی. ہاں تھی میں جی موبائل سے کنیکٹ ہوا. آ رہی نا آواز؟ ہاں سلو آ آ رہی رہی ہے. ہے. ہاں تو لائٹ چلے گئی, ابھی موبائل نیٹ ورک پہ ہوں میں, تو تک سے کام چل رہی ہے. چیز ہمارے
تو اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ زحل مکمل طور پر نازل کیا ہے، پھر اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ماں ودعک ربک وما خلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب نہ آپ سے ناراض ہوا ہے نہ آپ کو چھوڑا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک سلیوشن بتایا گیا کہ یہ جو ڈپریشن کی کیفیت ہوتی ہے تو کرنا چاہیے۔ اسے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہیں وہ انعامات کو ہم کو گننا چاہیے اور اس کے مطابق ہم کو پازیٹیولی ایکٹ کرنا چاہیے۔ یہ اس صورت کے اندر بتایا کہ آپ یتیم تھے، اللہ نے آپ کی نگہبانی کی، آپ غریب تھے، نادار تھے، آپ کو مال دیا، پھر آپ نہیں جانتے تھے کہ کیا ہے، اللہ نے آپ کو ہدایت دی، پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ آپ اس کے ساتھ آگے کیسے کرنا چاہیے۔ تو ہم جو ایکسرسائز کریں گے اس میں یہی صورت کے انہی پوائنٹس کے اوپر ہے کہ ہم کیسے، اگر کبھی ڈپریشن کا شکار ہو جائے کچھ لوگ، تو کیسے ان کو ان کی نعمتیں یاد دلا کر ان کو پازیٹیولی ایکٹ کرنے کی طرف ہم کو آگے بڑھانا ہے وہ جاننے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ کیا ایسے حل ہے جو غلط ہیں۔ تو ڈپریشن شکار ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈرگز لے لیں گے تو ہم ڈپریشن سے باہر آ، تو کچھ لوگ ڈرگز کا شکار ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ الکوہلزم کا شکار ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ کو دور کر لیتے ہیں اور آئسولیٹ ہو کر، کچھ لوگ ہم جو ہے اس مسئلے سے نکل جائیں گے۔ اور لوگ ایسے ہوتے ہیں جو الٹیمیٹلی سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ تو یہ سلیوشنز ہیں، یہ سلیوشنز کوئی پرماننٹ اور مکمل طور پر ڈپریشن سے باہر نہیں نکلتے۔ یہ سب سلیوشنز کیا مینٹل کنڈیشن ہے، اس مینٹل کنڈیشن کو جو ہے وہ معاف کر دیتے ہیں، وہ ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں، اور ہم کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنی جگہ سے نکل کر ایک تھوڑا الوف ہو گئے ہیں۔ وہ جو الوفنس کی کیفیت ہے وہ ہم کو ایسا محسوس کراتی ہے کہ ہم شاید یہ پرابلم سے آگے، لیکن جیسے ہی یہ پرابلم ختم ہوتا ہے پھر سے ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ معاملات ہے، مسئلے کا پرماننٹ سلوشن نہیں ہے۔ اور جو انسان کرتا ہے تو وہ سوسائڈ اسلام کے اندر حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، کہ جو ہے مالک نہیں ہے، ہم اپنی جان کے مالک نہیں ہیں، لہٰذا ہم اپنی مرضی سے اپنی جان نہیں لے سکتے۔ ہمارے حق میں بہت رحمان ہے، رحیم ہے، اور ہم سے بہت ہی کمپیشنیٹ وے میں اللہ ڈیل کرنا چاہتا ہے۔ تو سوسائڈ کا اختیار کرنا وہ ایک بالکل غلط راستہ ہے، اس میں دنیا اور آخرت اللہ وہ سے بچے رہتے ہیں۔ ٹاپک کی طرف، یہ جب ڈپریشن آتا ہے تو ہم اس ڈپریشن کو کیسے ہم حل کریں، تو کے اندر بہت سارے ہیں جو بتائے گئے، میں نے 16 ڈفرینٹ سچویشنز چنے ہیں اور ان کا جو حل یہ پہلے آگے بڑھتے ہوئے ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہم کو تبدیلی لانی ہے تو سب سے پہلی چیز جو ہم کو سوچنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم کو اپنے اندر چینج لانا ہے۔ دنیا میں بڑی ہستی جو اس راہ میں ہماری مددگار ہو سکتی ہے وہ ہماری اپنی ذات۔ جب تک نہیں ہوں گے کہ کوئی تبدیلی ہم لے کر آئیں گے تو دنیا کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو کبھی نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہیں بدل لیتے۔ یہ بات قوموں پہ آتی ہے وہیں انسانوں پہ بھی آتی ہے۔ سائنسوں سے باہر نکلنا ہے کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا، اور ہم کو یہ بات ماننا ہے کہ یہ ضرور کر سکتا ہوں، اور یہی ہمارا عزم ہے، یہی ہمارا ڈٹرمنیشن ہے جو فیلئر اور سکسیس میں ڈسٹنکٹ ہے، چینج کرتا ہے اور آگے لے جاتا ہے۔ تو اس میں جو ایک پہلی کنڈیشن ہے کہ انسان جو ہے گلٹ کا شکار ہو جائے۔ اس میں ہوتا یہ
کہ اگر کوئی انسان ہے جو اچھی زندگی گزار رہا ہے، نیک ہے، لیکن کسی وجوہات کی بنا پر اس سے کوئی ایسا طرز عمل ہو گیا، کوئی ایسا کام ہو گیا جو قرآن کی زبان میں فحش کام کی تعریف میں آتا ہے، تو ویسا انسان جو ہے بہت پھر ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جن کانٹیکسٹ میں آیتیں نازل ہوئی سورہ آل عمران کی، کہ وہ لوگ جو جنتی ہیں اور جنت میں جانے والے عام ساری نعمتوں کا ذکر ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین فعلوا فاحشۃ، اور وہ لوگ جن کا حال یہ ہے کہ جب اگر کوئی ان سے فحش کام ہو جاتا ہے، کوئی گناہ کا کام ہو جاتا ہے اور اپنے نفس پہ وہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو وہ لوگ اپنے غلط کام کے اوپر ڈٹ نہیں جاتے، بلکہ ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے، اللہ بتاتا ہے کہ وہ ذکر اللہ، کہ وہ اللہ ان کو یاد آ جاتا ہے، فاستغفروا لذنوبہم، اور وہ اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں۔ تو یہ جو کیفیت ہے کہ جب ہم جو اچھے انسان جو ہمیشہ اچھے اور نیک زندگی گزارتے، کبھی کبھی بشری تقاضوں کے تحت ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان کوئی غلط اور گناہ کا کام کر دیتا ہے، اور وہ غلط اور گناہ کا کام بہت زیادہ فحش کام ہوتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا حل یہ بتاتا ہے کہ انسان کو فوراً اللہ کا ذکر کرنا ہے اور استغفار کرنا چاہیے اپنے گناہوں کے اوپر۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ سے بڑھ کر کون ہوگا جو انسانوں کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے جو طرز عمل ان کو اختیار نہیں کرنا چاہیے، بتایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو کام انہوں نے کر دیا ہے اس کے اوپر اصرار نہیں کرتے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان اگر کوئی غلط کام کر دے تو آدمیت یہ ہے کہ انسان فوری توبہ کر لے، استغفار کرے، اور شیطانیت یہ ہے کہ انسان جو ہے جو کام اس نے کیا اب اس کا ایکسپلینیشن دینا شروع کرے، اس کے جواز کی تعویلیں کرنا شروع کرے کہ نہیں 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 یہ حالات تھے اس لیے میں نے ایسے کیا، ایسا نہیں ایسا تھا، دینا شروع کرے، تو یہ چیز انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی۔ تو جب کبھی ایسی کیفیت ہو جائے تو ان کو چاہیے کہ فوری استغفار کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اگر وہ یہ کر لے گا تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ جو لوگ گناہ گار ہوتے ہیں وہ یہ کیفیت کو نہیں سمجھتے، لیکن جو اچھے لوگ ہوتے ہیں اگر ان سے کبھی کوئی ایسی غلطی ہو جائے تو ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنی نظروں سے گر جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے یہ گلٹ سے نکلنے کے لیے ان کو استغفار کرنا چاہیے۔ نیکسٹ سلائیڈ۔ دوسری جو کیفیت کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے وہ ایسے لوگوں کی کیفیت ہے جن کی زندگی جو ہے وہ گناہوں کے اندر ملوث رہی، انہوں نے بہت زیادہ گناہ اور غلط کام کر لیے ہیں، اور ان کی زندگی کے ایک ایسے موڑ پر وہ آ گئے کہ اگر وہ پلٹ کر اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو ان کو محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگیوں میں بہت بڑے بڑے ظلم کیے ہیں، اور وہ اللہ کی رحمت سے وہ ٹوٹل مایوس ہو جاتے ہیں۔ عزیر آپ نیکسٹ سلائیڈ لائیے، 18 جی۔ تو یہ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی جب کنڈیشن آ جائے کہ جب انسان گناہ کرتے 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 وہ ایک ایسے اسٹیج پر آ جائے کہ وہ دیکھے کہ میں اب اللہ کے پاس پہنچنے والا ہوں چند دنوں میں، تو وہ کیفیت میں انسان جب اپنے گزشتہ زندگی کے اعمال دیکھتا ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ یعنی اگر جتنے گناہ بھی اگر ہم نے کیے ہیں تو وہ گناہوں کی وجہ سے ہم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، انہ هو الغفور الرحیم۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو اس کی لازماً سزا دے کر ہی رہے گا، اگر انسان معافی مانگ لے اور انسان اپنے آپ کو بدل لے تو انسان ہم کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ تو ایسے وقت میں ہم کو پازیٹیو اپروچ اختیار کرنا چاہیے، مثبت سوچ اڈاپٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اگر ایسا تنگی کا دور آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے فوری بعد جو ہے وہ خوشحالی کا دور بھی، اچھا دور بھی رکھتا ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کنٹینیوس ایک جیسی کنڈیشن میں نہیں رکھتا بلکہ ایک کنڈیشن سے نکال کر دوسری کنڈیشن کے اندر لے کر آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے ہمیں دیکھیں تھرڈ کنڈیشن جو ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ بتاتا ہے
کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ چہیتے لوگ ہم سے دور ہو جاتے ہیں، اور ایسے لوگ جو ہم سے بہت قریب ہوتے ہیں، ان کی جدائی انسان کو مایوس اور ڈپریس کر دیتی ہے۔ تو یہ کیفیت حضرت یعقوب علیہ السلام کی قرآن ان کا ذکر کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ ان کو بچپن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ ان کے 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹا جو ہے وہ ان کے مشن کو آگے بڑھانے والے رہیں گے اور آگے چل کر نبی بنائے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیٹے کو ان سے بچھڑا دیتا ہے۔ اس کے غم میں 1 سال 2 سال 3 سال نہیں بلکہ تقریباً 40 سال تک وہ روتے رہتے ہیں، اور ان کے اس رونے کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ چلے جاتی ہے، آئی سائٹ چلے جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ان کا جو دوسرا بیٹا ہے وہ بھی ان سے چھین لیا جاتا ہے۔ ایسی مایوس حالت کے اندر اپنے محبوب لوگوں کی جدائی کے اندر بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کا کیریکٹر ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہ اللہ کے اوپر ان کی ہوپ اور امید جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا۔ یعنی ان کا اللہ کے اوپر جو امید ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو بھی پریشانی مجھ سے آ رہی ہے میں صرف اور صرف اللہ ہی سے اس کی فریاد کروں گا، اسی سے میں امید کروں گا۔ اور ایسی حالت میں بھی اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ بچوں، میرے بچوں، جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ ٹوہ لگاؤ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ تو ایسی کنڈیشن کہ 40 سال تک کہ آپ کا بیٹا نظر نہیں آ رہا، لیکن پھر بھی اللہ سے امید ہے کہ ضرور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو ان سے دوبارہ ملائے گا۔ تو یہ ہم کو ہوپ ہے جو ہم کو اس میں برقرار رکھنی چاہیے۔ نیکسٹ اس پہ جاتے ہیں ہم، تو ایک اور کنڈیشن ہمارے سامنے آتی ہے۔ وہ کنڈیشن یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو ہے مشکلات کی بھرمار ہو جائے، ہم کبھی ایک مسئلے کو حل کرتے تو دوسرا آ جائے، دوسرے کو کرے تیسرا آ جائے، ایک کے بعد ایک پرابلم جو ہے وہ ہمارے کو ایسے گھیر لے کہ ہم ایک چکرویو کے اندر گر جائیں۔ ہم کبھی جا کر کچھ ایک پرابلم کو حل کرنے کی کوشش کریں گے تو دوسرا پرابلم آ جائے گا۔ یہ جب کنڈیشن ہوتی ہے کہ جب ہم کو ایسی مشکلات سے نکلنے کا کوئی آپشن نظر نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اس کا سلوشن یہ ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ ہم کو تقوی اختیار کرنا چاہیے، اور کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ ہے کہ ہم کو مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتے ہیں۔ جب حالات بہت زیادہ نازک ہو جائے، ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کرنا چاہیے، تو اگر ہم اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارتے ہیں تو اللہ ان مشکلات سے نکلنے کا ذریعہ ہم کو فرما دیتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسے راستوں سے ہم کو رزق دیتا ہے جہاں سے ہمارا گمان بھی نہیں تھا۔ ہم کیا گمان کرتے ہیں؟ ایک چوتھی کنڈیشن جس کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم کبھی ایسی کنڈیشن میں آ جائے کہ بہت ساری مشکلات ہم کو، تو اللہ تعالیٰ اس کا حل یہ بتاتا ہے کہ ہم تقوی اگر اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکلنے کا ذریعہ ہم کو فراہم کرے گا، اور ایسے راستے سے ہم کو رزق دے گا جہاں سے ہم گمان نہیں کرے تھے۔ جو پرابلمز ہماری راہ روکے ہوئے ہیں اس کے درمیان سے اللہ تعالیٰ سلیوشن نکال کر ہم کو دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو کوئی اللہ کے اوپر توکل کرے گا، بھروسہ کرے گا، تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو یہ چیز ہم کو اچھے طور پر سمجھنی چاہیے کہ جو بھی مشکل آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہی آتی ہے، اور اگر اس کے اندر ہم اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کریں گے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے نکلنے کا راستہ ہم کو بتا دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ بالغ امرہ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے کام کو کر کے رہتا ہے پورا۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدیرہ، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کی۔ تو جبھی بھی بہت زیادہ پرابلمز آ جائے، تقوی اور توکل اختیار کرنا چاہیے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم کو مشکلات سے نکالے گا اور ہماری رہنمائی فرمائے گا۔ ایک پانچویں کہ اگر ہم کو موجودہ حالات اور مستقبل ہم کو بہت ہی پریشانی کے اندر ڈال دے اور خوف اور غم کی، فیئر اور گریف کی کیفیت کے اندر ہم ہوں، تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ ہم کو فرماتا ہے کہ ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ لائے اور اس راہ میں ڈٹ جائے، ثابت قدم رہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا
ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر جم گئے، مشکلات آتی ہیں تو اس سے وہ ٹکرا رہے، لیکن وہ ٹکرا کر وہ مشکلات ختم ہو جا رہی، لیکن یہ اپنے موقف سے نہیں ہٹ رہے، تو ایسی جب استقامت ان کے اندر آ جائے گی، اسٹیٹ فاسٹنس ان کے اندر آ جائے گی، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ بھیجتا ہے ان کے اوپر، ملائکہ نازل کرتا ہے، اور ان کو وہ بشارت دیتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو، تم کو اللہ اس کے بدلے میں۔ تو جب جب بھی مسلمان جو ہے وہ استقامت کے ساتھ اپنے موقف کے اوپر ڈٹے، اللہ نے بہت ہی غیبی ذرائع سے مدد کی۔ ہم جانتے ہیں، جو تاریخ میں جنگیں پڑھتے ہیں، کم تعداد میں ہونے کے باوجود مسلمان کامیاب ہوئے۔ ابھی حالیہ دور کے اندر ہم نے دیکھا کہ این آر سی اور سی اے کا جب مسئلہ آیا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ حالات جو ہے ہمارے لیے بہت ہی ناسازگار ہو جائیں گے۔ مسلمان اس پر ڈٹ گئے اور سارے جگہ سے مسلمان ایک موقف لے کر اس کے اوپر استقامت دکھائے۔ اللہ نے ایک ایسا وبا بھیجی جس کی وجہ سے وہ لوگ جو 1 انچ ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ کئی میل دور پہنچ گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ جب خوف اور غم کی کیفیت ہو، ایسی حالت میں ہمیں سیدھی راہ کے اوپر استقامت کے ساتھ ڈٹ جانا چاہیے، اللہ ملائکہ کے ذریعے سے ہماری مدد کرے گا۔ ایک اور کنڈیشن جو ہو سکتی ہے ہمارے ساتھ، وہ یہ کہ ہم پر کاموں کا بوجھ بڑھنا لگ جائے۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو کام کرتا ہے، ایک کے بعد ایک اس کے اوپر کام ورک کا جو ہے وہ لوڈ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان اسٹریسڈ ہو جاتا ہے اور ڈپریسڈ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا جو سلیوشن اللہ تعالیٰ ہم کو بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کے اوپر اس کی کیپیسٹی سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ یعنی اگر آج ہم پر کوئی ذمہ داری آئی ہے تو ہمارے اندر اس کی کیپیسٹی تھی تو اللہ نے وہ ذمہ داری ہم کو دی ہے۔ تو ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ اپنی کیپیسٹی کو انکریز کرنے کی ہم کوشش کریں، بجائے اس کے کہ ہم ذمہ داری سے بھاگے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی کیپیسٹی انکریز کریں، وہ ذرائع ڈھونڈے کہ کیا ٹیکنالوجی کو استعمال کریں، کیا چیزوں کو ہم استعمال کریں جس کے ذریعے سے آج ہم ایک کام کر رہے تو کل 2 کرنے والے بنے، آج 2 کر رہے تو کل 4 کرنے والے بنے۔ اس طرح سے ہم کو آگے بڑھ کر ملٹی ٹاسکنگ اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ پھر اس میں دوسری چیز یہ بتائی گئی کہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے، تو ہم کو نہیں کہہ دینا چاہیے۔ انگلش میں محاورہ ہے کہ وی شوڈ لرن ٹو سے نو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ بندوں کو یہ حکم دیا گیا کہ اللہ سے یہ کہو کہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اے ہمارے رب جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں وہ ہم پر نہ رکھ۔ تو ہم اللہ کو پلٹ تو ہماری کیپیسٹی میں نہیں ہے وہ کام ہم کو مت دے۔ تو انسان بھی اگر ہم پر کبھی کبھی کمپنیز میں، کبھی آرگنائزیشنز میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ لوڈ ڈالتے ہیں، تو جو کام ہم نہیں کر سکتے کبھی کبھی اس کو ہم کو نہیں بھی کہہ دینا چاہیے۔ پھر ایک اور اسٹیپ اس کا یہ ہوتا ہے کہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم کو ڈیلیگیٹ کر دینے چاہیے، جو ہم سے جو جونیئر ہوتے ہیں ان کو اگر ہم کام دے دیں گے تو بھی یہ جو کیفیت ہے اس سے بھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس میں ایک اور بات یہ کہ ہم کو دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، دعائیں بھی سکھائی گئی کہ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین، اور ربنا پھر بتایا گیا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی۔ تو ہم اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اگر آج ہم پر تھوڑا سا بوجھ بڑھ رہا ہے تو اے اللہ ہم پر وہ بوجھ کو اٹھانے کی ہم کو طاقت عطا فرما۔ تو یہ کیفیت بھی جب ہو جائے تو ہم کو ڈپریسڈ یا مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنا چاہیے کہ ہم ایسی کنڈیشن کو ہم پورے فلفل کر سکیں۔ دنیا دیکھتی ہے، جو لوگ مصروف ہیں وہ جانتے ہیں کہ دنیا کے مصروف ترین لوگ بڑی آسانی کے ساتھ کسی نئے کام کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، لیکن جو لوگ کوئی کام نہیں کرتے، چبوتروں پہ زندگی گزارتے ہیں، ان کو آپ اگر جا کے کوئی ایک کام بھی دیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم مصروف۔ تو اگر مصروفیت کے اندر ہم اپنی کیپیسٹی بڑھا کر ہم کو کام کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایک اور کنڈیشن جو ہو سکتی ہے جو انسان کو مایوسی کی طرف لے جائے، وہ ہے کہ انسان ایک مقصد کے لیے کام کر رہا ہو مگر اس کا نتیجہ نہیں نکل رہا ہے، وہ جو اس کا مشن ہے وہ ان اکمپلشڈ رہ رہا ہے، اس کا ریزلٹ اورینٹڈ نہیں بن رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اصل میں جو انسان کی جس چیز کا مکلف ہے، جس انسان کے اوپر جو ذمہ داری ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے مشن پر کب تک ڈٹا رہتا ہے۔
رزلٹ آئے یا نہ آئے، رزلٹ کا لانا نہیں لانا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہم کو یہ بتایا گیا کہ ہم کو اپنے کام کے اوپر ڈٹے رہنا چاہیے۔ انبیاء کی مثال دیتے ہوئے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انبیاء کا معاملہ یہ تھا کہ بعض نبیوں نے 100 سال دعوت دی، کسی نے 200 سال دعوت دی، ایک نبی نے 950 سال تک لوگوں کو دعوت دی، اور جب بھی لوگ ان کی بات کو نہیں سنے تو اس کیفیت کا تذکرہ قرآن میں کرتے ہوئے بتایا گیا کہ حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا، کہ یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا، یعنی پوری کوشش کر لیے، کر لینے کے بعد دیکھا گیا کہ یہ لوگ بدلنے والے نہیں، یہ تو مذاق اڑا رہے، یہ تو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پیغمبر بھی جو ہے وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسی حالت میں پیغمبر اپنے موقف پر ڈٹے رہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاءہم نصرنا، اس کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے، اور یہی وہ مدد ہے جو ہم کو کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے۔ یا تو ہم کامیاب ہو جاتے ہیں یا پھر دشمن جو ہے وہ ختم کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فنجی من نشاء، تو اس کے ذریعے سے ہم جس کو چاہتے ہیں وہ نجات دیتے ہیں، اور مجرموں پر تو ہمارا عذاب ٹالے نہیں ٹلتا۔ تو ایسی حالت میں بھی جب ہم کوئی کام کر رہے ہوں، اس کا نتیجہ نہیں نکل رہا ہے، تو بھی ہم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم کو اپنا کام کرتے جانا چاہیے۔ نتیجہ لانا نہیں لانا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی جب مدد آتی ہے تو وہ مدد کے حساب سے پھر اللہ فیصلہ کرتا ہے۔ ایک اور ریزن جو ہوتا ہے وہ انسان کا غصہ ہے، کہ انسان کو غصہ آنا ایک فطری، لیکن اگر یہ غصہ انسان کا لمٹس کو کراس کر دے، ہر ایک انسان کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اگر وہ انسان کی لمٹس کو وہ غصہ کراس کر دے تو پھر معاملہ جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ حضرت یونس علیہ السلام کی مثال دیتا ہے اور فرماتا ہے وَظَنُّونَ إِذَا ذَهَبَ مُغَاضِبًا، کہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اپنی قوم کو دعوت دیے، ان کو سمجھائے، لیکن جب ان کی قوم سننے پر تیار نہیں ہوئی تو اللہ کا حکم آنے سے پہلے وہ غصے کی کیفیت میں اپنے قوم کو چھوڑ کر ہجرت کر کے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، تو انہوں نے، یونس علیہ السلام نے کیا ایسا گمان کیا کہ ہم اس کو گرفت میں نہیں لیں گے؟ پھر اس کے بعد وہ واقعہ طویل ہے کہ کیسے وہ وہاں سے نکلے، بابل سے میں گئے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو کشتی میں سے نکال کر نیچے پھینک دیا جاتا ہے، پھر ایک بڑی ویل مچھلی ان کو نگل لیتی اور وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کیفیت کا ذکر کرتے ہوئے بتاتا ہے فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، کہ وہ اس اندھیروں میں سے وہ ہم کو پکارتا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ کتنی ہوپلیسنس کی سچویشن ہے کہ انسان سمندر میں پھینک دیا جائے اور پھر ایک مچھلی کے پیٹ میں چلے جائے جس میں گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، اس میں وہ دعا کرتے ہیں، جو ہم دعا اکثر آیت کریمہ کے نام سے پڑھتے ہیں، وہ پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ تو وہ اس وقت میں وہ اپنا فالٹ جو تھا وہ تسلیم کر لیتے ہیں۔ وہ یہ بات تھی کہ اللہ کا حکم آنے سے پہلے انہوں نے ہجرت کر لی، تو یہ جو چیز تھی انہوں نے اس کو اپنے ایکسپٹ کر لیا۔ کیا کیا اللہ نے اس کے بدلے میں؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اللہ نے ان کی دعا کو سن لیا اور ان کے غم کو دور کر دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح سے ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں، بچا لیتے ہیں۔ کیا یہ نہیں بتایا گیا ہم نبیوں کو اور رسولوں کو بچاتے ہیں، بلکہ بتایا گیا کہ ہم مومنوں کو اسی طرح سے ہم بچائیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کبھی ہم غصے کی کیفیت میں اپنی لمٹس کو کراس کر کر کوئی ایسا اقدام کر بیٹھے جس کی وجہ سے ہم معاملہ بگڑ جائے، تب ہم کو اپنی غلطی کو قبول کر لینا چاہیے کہ نہیں یہ کام مجھ سے غلط ہو گیا، اور پھر اللہ سے ہم کو اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہوئے ہم کو مانگنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کیفیت سے بھی ہم کو نکال لیتا ہے۔ پھر ایک اور کیفیت کا ذکر کیا گیا کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے ٹارچرز بہت ہو جاتے ہیں۔ اکثر عورتوں کو سسرال میں سے سابقہ پڑتا ہے، نوجوانوں کو ہاسٹلز کے اندر ملتا ہے، اور سیلیبریٹیز کو آج کے دور میں سوشل میڈیا میں یہ مسئلہ ملتا ہے کہ ان کو بہت زیادہ ٹرولنگ کی جاتی ہے، ان کی باڈی شیمنگ کی جاتی ہے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔
تو ایسے وقت میں جب لوگ ان کا مذاق اڑاتے، ان کے اوپر باتیں کستے، تو ایسی کیفیت میں انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اور کئی لوگ جو ہے اس کی وجہ سے ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں اور خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا سلیوشن یہ بتاتا ہے کہ جب ایسی کیفیت میں ہم پر غصہ آتا ہے تو ہم کو چاہیے کہ والکاظمین غیظ، کہ ہم کو چاہیے کہ ہم غصے کو پی جائے۔ غصے کو پی لینے میں ایک ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی چیز ضبط کر کے ہم رکھ لیتے ہیں، اس سے بھی ہمارے دل و دماغ کے اندر وہ ایک نفسیاتی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور آگے بڑھ کے کہتا ہے وَعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، پھر وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ایک موقع دیتا ہے کہ اگر کوئی ہم کو دنیا میں ٹارچر کرتا ہے تو اللہ ہم کو ایسا موقع دیتا ہے کہ وہ کبھی کبھی ہمارے سامنے آ جاتے ہیں اور ہم بدلہ لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنی زندگی اسی انتظار میں بیٹھے اور بدلہ لینے کی کوشش میں ہی لگے رہے تو ہماری میس بن جائے گی۔ تو ہم کو بتایا گیا کہ ہم کو معاف کر دینا چاہیے۔ یہ معاف کیوں کرنا چاہیے؟ تو بعض لوگ کہتے ہیں اس لیے نہیں کہ وہ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں آپ کی معافی کو، بلکہ ہم کو اس لیے معاف کرنا چاہیے ہم کو پیسفلی دنیا میں زندگی گزار۔ اگر آپ معاف کر دیں گے اور لوگوں کو کہ اس راہ سے نکل جائیں گے تو یقیناً پھر آپ ایک پیسفل لائف جو ہے وہ گزار سکتے ہیں۔ ایک اور کیفیت جس کا ذکر اس میں کیا گیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے۔ اگر اس کو خوشی پہنچتی ہے تو وہ شکر کرے گا تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اگر مصیبت پہنچتی ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو کبھی سڈن کوئی ایسی ٹریجڈی آ جائے تو انسان بہت مایوس ہو جاتا ہے۔ مایوسی اور صبر کے اوپر ہم اور آگے بھی گفتگو کریں گے۔ یہاں اس کا میں دوسرا پہلو لیتا ہوں اللہ کے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو کوئی بہت بڑی خوشی دے دیتا ہے، اور اس خوشی کے ملنے پر انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور وہ اکڑنے لگتا ہے، غرور اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے کیپیسٹی کی وجہ سے، میری ایبیلٹی کی وجہ سے، میری کیپیبلٹیز کی وجہ سے مجھے یہ سب کچھ ملا ہے۔ تو یہ اس کی وجہ سے وہ لوگوں سے دور ہو جاتا ہے اور لوگوں میں اور اس کے درمیان دوریاں آ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کا صحیح طرز عمل یہ ہو کہ جب اللہ کی نعمتیں ہم کو ملے تو ہم کو چاہیے کہ ہم شکر گزار بندے بنیں، ہم بار بار اللہ کا شکر کرنے والے بنیں۔ یہ اگر ہم کیفیت کریں گے تو اللہ ہم سے وعدہ کرتا ہے وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو اللہ ہم کو مزید عطا کرے گا۔ تو یہ جو نعمت ہے وہ نعمت ملنے پر اگر ہم شکر کریں گے تو بہت سارے مسائل اور اسٹریسز سے ہم بچ سکتے ہیں۔ ایک اور کیفیت جو ہوتی ہے وہ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ریسورسز جو ہے وہ ہمیشہ شارٹ ہوتی ہیں، اور جس سوسائٹی میں ہم کام کرتے ہیں وہاں پہ لوگوں کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے اور جو ریسورسز ہوتی ہیں وہ کم ہوتی ہیں، اور ہمیشہ کھینچا تانی چلتی رہتی ہے۔ یہ گھروں کے اندر بھی ہوتا ہے، محلوں میں بھی ہوتا ہے، آفیسز کے اندر بھی ہوتا ہے۔ تو ریسورسز کو لے کر اکثر لوگوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، اور اگر یہ جھگڑے چلتے رہیں تو کوئی بھی وہاں کا انوائرمنٹ پیسفل انوائرمنٹ نہیں بنے گا۔ تو ایک مثال قرآن دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ جب ہجرت واقع ہوئی اور مہاجرین نکل کر مدینہ گئے تو وہاں کے لوگوں نے کیا طرز عمل اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ وہ جو انصار تھے وہ ان لوگوں سے محبت کرتے تھے جو ان کے پاس ہجرت کر کے آئے تھے، اور جو کچھ بھی ان کو دیا جاتا تھا اس کی یہ حاجت تک کہ اپنے پھر بتایا ان کی جو کیفیت تھی اس انداز میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ اپنی جگہ خود محتاج ہو۔ تو یہ اس میں جو ہم کو بتایا گیا کہ جو سلوشن ہے وہ سلوشن یہ ہے کہ ہم سیکریفائس، ایثار اور قربانی کرنے والے بنیں۔ اگر ہم ایثار اور قربانی کرنے والے بنے فرد کی حیثیت سے بھی، اپنے گھر کے اندر بھی، اپنے معاشرے کے اندر بھی، تو جو ہمارا معاشرہ ہے وہ ایک بہترین معاشرہ بن جائے۔ اس کے برعکس اگر ہر آدمی اپنا حق کے لیے لڑنے لگ جائے تو وہ سوسائٹی کے اندر، وہ معاشرے کے اندر وہ خوبیاں نہیں پروان چڑھتی، ہمیشہ تناؤ کی کیفیت رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ہماری کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیں چاہے ہم کو اس کی زیادہ ضرورت ہو۔ اگر ہم ایسا سیکریفائس کریں گے، ایثار اور قربانی کریں گے، تو یہ جو ریسورسز کی شارٹیج کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ معاملہ دور ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کیسے ہمارے ماں باپ ہماری پرورش کرتے ہیں، وہ خود تکلیفیں اٹھاتے ہیں لیکن ہم کو آگے بڑھاتے ہیں۔
اور ماں باپ دنیا میں وہ واحد لوگ ہیں جو اپنی اولاد کو تیار کرتے ہیں کہ وہ ان سے بڑھائیں اور آگے بڑھ جائیں. دنیا میں آپ کوئی بھی انسان اگر کسی کو اپنے سے آگے بڑھتا ہوا دیکھے گا تو وہ جلن اور حسد کا شکار ہو جائے گا. لیکن پیرنٹس ہمارے وہ ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کو تیار کرتے ہیں کہ وہ آگے بڑھے اور ہم سے بھی بڑھ کر جگہ لے اور آگے بڑھ جائے. تو یہ جو سیکریفائس ہے وہ سوسائٹی کو اچھا بناتا ہے، اور جو تناؤ کی کیفیت اس کی جھگڑوں کے اندر ہوتی ہے اس کو وہ دور کرتا ہے. ایک اور کیفیت ہے کہ آج جیس کے حالات جیسے ہیں، ان حالات کے اندر اگر بزنس کے لاسز ہو جائے، جاب چھوٹ جائے اور ایسی کیفیت آ جائے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے. قرآن میں بتایا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم ضرور بھی ضرور تم کو آزمائیں گے، بھوک سے، خوف سے اور آمدنیوں کے نقصان سے، بزنسز کے نقصانات سے، اور آج کی زبان میں کہیں گے تو جاب کے لاسز کی وجہ سے ہم تمہاری ضرور آزمائش کر کے رہیں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ساری چیزوں سے ہماری آزمائش ہوتے رہتی ہے اور یہ لازماً ہونا ہے. پھر اس کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بشر الصابرین، اور ایسی حالات میں اس کا سلوشن یہ ہے کہ جو لوگ صبر کریں گے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کو خوشخبری سنا دو. یہ مشکل حالات کے اندر اللہ تعالیٰ ہم کو بتاتا ہے کہ اگر صبر کریں گے تو ہم کو بہت بڑی خوشخبری دی جاتی. کس لحاظ سے خوشخبری ملتی ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنے کاروبار لوگ کرتے ہیں، بڑی محنت سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شروع میں آ کر ایک کاروبار سیٹ کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں اپنے محلوں کے اندر ایک دکان نہیں ہوتی ہے تو کوئی بڑی مشکل سے لا کر ایک میڈیکل ہال کھولتا ہے. اس کی دکان جیسے ہی چلنے شروع ہوتی ہے اس کے اطراف میں دوسرا تیسرا چوتھا آدمی بزنس شروع کرتا ہے. جب زیادہ کمپٹیشن بڑھتا ہے تو ہر کسی کا کاروبار جو ہے وہ نقصان میں چلنے لگتا ہے یا کم فائدے میں چلنے لگتا ہے. تو چونکہ جو بعد میں آنے والے ہیں وہ محنت نہیں کرے ہوئے ہوتے ہیں جو پہلے والے نے کی تھی، تو جب مصیبت آتی ہے تو سب سے پہلے یہ جو لوگ جو دنیا میں ایک کے بعد ایک آ کر ٹک گئے تھے یہ دنیا سے وائپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. اور جو محنت کر کے ٹکتا ہے وہی انسان جو ہے وہاں پہ بزنس میں سروائیو کر سکتا ہے. تو کبھی کبھی بزنسز کے اندر سروائیول کا دور آتا ہے جو آج کا دور ہے. آج کے دور میں جو انسان بزنس میں سروائیو کر لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. ہم اس کی ایک مثال آگے آپ کو آخر میں دیں گے کہ ایک شخصیت تھی ہونڈا کی، اس نے کیسے مشکل ترین حالات کے اندر صبر سے پیشنس کے ساتھ کام کیا اور اس کا نتیجہ کیسا نکلا، انشاءاللہ ہم آگے بتائیں. ایک اور کیفیت ہوتی ہے کہ اگر ہم کو مصیبتیں آ رہی تو اس میں ہمارے دل کے اندر ایک اطمینان کی کیفیت رخصت ہو جاتی ہے. اور بتایا ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہم کو اختلاج ہو رہا ہے، ہال سی کیفیت ہو رہی ہے، دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، ہم کو صبر نہیں نصیب ہوتا ہے، اور پیلپٹیشن جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے وہ کیفیت کے اندر ہم آ جاتے ہیں. اور کسی بھی چیز کا دل کی دھڑکن کا جب بڑھنا بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو کوئی چیز میں بھی ہم کو قرار نہیں آتا ہے. اس کا حل یہ بتایا گیا کہ ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر کرنے والے بنیں. ایسی حالت کے اندر ہمارا اللہ پہ بھروسہ ہو جائے اور اللہ کا ذکر کرنے والے بنے تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اللہ کا ذکر ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کا ذکر ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. چنانچہ جتنے فیتھ بیسڈ ہیلنگ کے پروگرام ہوتے ہیں بڑے بڑے مسلم کنٹریز کے اندر، وہ ایک کے بعد ایک مریضوں کو جو ڈپریشن کے آتے ہیں وہ اللہ کا ذکر کرنے کی ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھو تم کو یہ اسٹیج میں یہ دعا کرنی چاہیے، اگلے اسٹیج میں یہ دعا کرنی چاہیے. کیونکہ انسان جب مایوس ہوتا ہے تو کسی سہارے کی طرف دیکھتا ہے، اور سب سے مضبوط جو سہارا ہوتا ہے وہ اللہ کا سہارا ہوتا ہے. اور اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے ہمارے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. پھر آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھیں کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں ہیبیچول سنرز ہوتے ہیں، جو گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، ہمیشہ گناہوں کی زندگی میں گزارتے ہیں، توبہ کرتے پھر گناہ کرتے، پھر توبہ کرتے پھر گناہ کرتے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ سنسیئر ریپنٹنس کرے، توبۃ النصوح کرے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ النصوح، کیا یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو خالص توبہ کرو، سنسیئر ریپنٹنس کرو. کیا ہوگا؟ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، کہ اللہ تعالیٰ ممکن ہے کہ تمہارے برائیاں تم کو دور کر دے. تو توبۃ النصوح کیا ہے
بتایا گیا کہ سب سے پہلے جو گناہ ہم کرتے آ رہے بار بار ریپیٹ کر رہے ان گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے، معاصی کو ترک کر دینا چاہیے۔ پھر سیکنڈ اسٹیج یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر اس گناہ کے اوپر ندامت کا احساس ہونا چاہیے۔ پھر تیسری بات یہ کہ ہمارے اندر یہ عزم ہونا چاہیے کہ دوبارہ ہم اس کو ریپیٹ نہیں کریں گے۔ اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو پھر ہم گناہوں سے باز آ سکتے ہیں، ورنہ اگر ایسے ہی کیفیت رہی تو نہیں معلوم ہمارا انجام کس حالت میں ہوگا۔ اگر ہم توبہ کر کے اگر مر جائیں تو کامیاب، لیکن گناہوں کے اندر اگر ہم ملوث ہو کر اگر موت آ جائے تو انسان جس حالت میں مرتا ہے بتایا گیا کہ اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ تو ہم کو ڈپریشن سے نکلنے کے اندر یہ کہ خالص توبہ کرنے کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے۔ پھر سیکنڈ لاسٹ چیز جو بتائی گئی کہ دنیا جو ہماری چلتی ہے، ہم دنیا سے بہت ساری آرزویں باندھ کر زندگی گزارتے ہیں، ہماری لائف میں بہت سارے ایکسپیکٹیشنز ہوتے ہیں۔ اگر بہت زیادہ امیدیں باندھ لیے اور وہ امیدیں پوری نہیں ہوئی تو انسان مایوس ہو جاتا ہے، یا بہت زیادہ ڈر کے بھی زندگی گزارا تو مایوس ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم کو بتاتا ہے کہ ہم کو ایسی زندگی گزارنا چاہیے جو امید اور خوف کے درمیان ہو، دونوں میں بیلنس کر کے ہم کو زندگی گزارنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے کہ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کی حضور رسائی حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ یہ نیک لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جن کو لوگ بڑے مان کر پکارتے ہیں کہ کون ان سے قریب ہو جائے، اور ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کی رحمت کے امیدوار بھی ہیں اور اس کی عذاب سے خائف بھی ہیں، یعنی اللہ کی رحمت سے وہ امید بھی رکھتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے وہ خوف بھی کھاتے ہیں، دونوں کے درمیان ان کی کیفیت ہوتی ہے۔ اس کی بہترین مثال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ قول ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اعلان کرا دیا جائے قیامت کے دن کہ سارے انسانوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور ایک انسان کو اس سے چھوڑا جائے گا تو میں یہ امید رکھوں گا کہ وہ ایک انسان میں ہی ہوں گا۔ اور وہ پھر کہتے ہیں کہ اگر یہ اعلان کرا دیا جائے کہ سارے لوگ جنت میں جانے والے ہیں سوائے ایک کے تو میں ڈروں گا کہ شاید وہ اکیلا جس کو جنت میں نہیں بھیجا جائے گا وہ میں ہوں گا۔ تو ہماری جو کیفیت ہونی چاہیے یہ خوف اور امید کے درمیان میں ہونی چاہیے کہ ہم کو اللہ کا خوف بھی ہو اور امید بھی ہو، اس کو بیلنس کر کے ہم لائف لے کے چلے۔ بہت زیادہ امید کر لیے تو بھی ہم پریشانی میں آ جاتے، بہت زیادہ ڈر کے بھی زندگی گزارے تو بھی ہم آگے نہیں بڑھ پاتے۔ دونوں کو بیلنس کرتے ہوئے ہم کو زندگی گزارنا چاہیے۔ اس سلسلے کی آخری بات یہ، بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی کہ وہ سیلیبریٹی اسٹیٹس چاہتے، وہ یہ چاہتے کہ ہم دنیا میں لوگ چاہنے، وہ چاہتے ہیں کہ اب آج کا جو دور ہے اکثر لوگ اس بات کے طلبگار رہتے ہیں کہ وہ اگر کوئی بات شیئر کرے دنیا میں میڈیا پہ تو ان کو لائک کیا جائے، ان کی باتوں کو شیئر کیا جائے، تو اس کی وہ کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ دلنی علی عمل اذا انا عملتہ احبنی اللہ و احبنی الناس، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک ایسا عمل بتائیے کہ اگر میں کروں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرے گا اور دنیا والے بھی مجھ سے محبت کریں گے۔ آپ نے کہا کہ تم بہت پتے کی بات پوچھ رہے ہو، اور بہت ہی مختصر سے جملے میں آپ نے اس کا حل پیش کیا کہ اگر تم کو لوگوں کا اور اللہ کا چہیتا بننا ہے تو تم کو غنا یعنی زہد یعنی کانٹینٹمنٹ اختیار کرنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے دنیا ترک کر دے اور جو دیا ہے اس پہ راضی ہو جانا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، یعنی دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بے رغبتی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ، لوگ تم سے محبت کریں گے۔ تو یہ ایک ایسا فارمولا بتایا گیا، ہم لوگوں سے ملنے جاتے ہیں تو فوری لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کیوں آئے؟ اگر آپ کچھ ان سے مانگنے کے لیے آئے، کچھ اور چیز کے لیے، دنیاوی غرض کے لیے گئے تو ان کے دل میں آپ کی وہ محبت و عظمت نہیں بیٹھتی، لیکن اگر آپ ان کے پاس اس نیت سے جائیں کہ آپ ان سے کوئی غرض نہیں، بحث ان کی کیفیت ان کی معلوم کرنا چاہ رہے، ان کی خیر خواہی کے لیے آپ جا رہے، تو پھر لوگوں کے دل میں آٹومیٹیکلی آپ کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو سیلیبریٹی اسٹیٹس ہے، لوگوں کی چاہنے کا جو معاملہ ہے، اس کا جو سلیوشن بتایا گیا، اگر وہ نہیں ملتا تو لوگ مایوس ہو جاتے۔ اور آج دیکھتے ہیں ہم کہ بہت سارے یہ فلاں ٹک ٹاک اسٹار نے خودکشی کر لی، فلاں نے یہ کر لیا، تو ایک جنون پیدا ہو جاتا ہے کہ لوگ ہم کو پسند کرے، لائک کرے، کیونکہ جتنا زیادہ ہم کو فیم ملے گا ہم آگے بڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اگر تم واقع چاہتے ہو کہ لوگ تم سے محبت کرے تو جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ،
اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے اوپر مطمئن کر لو، کانٹینٹمنٹ اپنے اندر پیدا کر لو، تو آٹومیٹیکلی لوگ جو ہے وہ آپ کو چاہنے لگیں۔ دنیا کے جتنے بزرگ بڑے بڑے لوگ گزرے، ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ بادشاہوں سے، دنیاوی چیزوں سے ان کا کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ بادشاہ بلا بلا کر بڑے بڑے عہدے دیتے تھے، لیکن ان سب سے وہ انکار کر دیتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کی عظمت سالوں سالوں کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں ہے، اور ان کی عزت اور عظمت کی جاتی ہے۔ آخر میں کہ جو کام ہم کو دنیا میں کرنا ہے وہ یہ کہ ہم کو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے۔ تو گویا ہم کو دنیا اور آخرت کے درمیان بیلنس کرنے آنا چاہیے، نہ ہم خالص ٹوٹلی جو ہے دین کے ہو جائے کہ دنیا پوری چھوڑ دے، نہ خالص ہم پورے دنیا کے ہو جائے اور دنیا چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن میں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر، اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر۔ تو دنیا کی بھی فکر کرنا چاہیے اور آخرت کی بھی، یہ دونوں کو بیلنس کر کے ہم کو چلنا چاہیے۔ اور اگر کبھی ایک سے دوسرے پہ پرائیورٹی دینے کی بات آ جائے تو ہم کو آخرت کو پرائیورٹی دینا چاہیے، نہ کہ دنیا کو پرائیورٹی دینا چاہیے۔ ایسی اگر ہم زندگی گزاریں گے تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آخر میں ہم ایک دعا دیکھیں جو ہم کو سکھائی گئی، یہ مسند احمد کی ایک دعا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان ڈپریشن کا شکار ہے اس کو چاہیے کہ یہ دعا پڑھے، اور اگر یہ دعا وہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام تکالیف اور غموں سے اس کو نجات دلا دے۔ یہ دعا کی بڑی ہی شاندار دعا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم سے کہتے ہیں کہ تم یہ فرماؤ، اللہم انا عبدک، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے اور بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میری ذات پر تیرا حکم چلتا ہے، میری ذات کے متعلق تیرا ہر فیصلہ عدل اور انصاف پر ہے، میں تجھے تیرے ہر نام کا واسطہ اپنے لیے خود تجویز کی ہے، یا اپنی مخلوقات میں کسی کو سکھائے، یا اپنی کتاب میں نازل فرمائے، یا اپنے علم غیب میں محفوظ کرے۔ یہ تمام چیزوں کی ہم دہائی دے کر اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے ہم مانگ رہے، چار چیزیں مانگ رہے۔ کیا مانگے؟ ان تجعل القرآن ربیع القلبی، اللہ تو قرآن کریم کو میرے دل کی بہار بنا دے، یعنی ہمارے جو دل کو متاثر کرنے والی چیز ہو، ہم قرآن میں ڈوب جانے والے بنے، ہمارا بہت ہی مضبوط اور گہرا تعلق بن جائے، تو یہ قرآن ہمارے لیے دل کی بہار بن جائے۔ وہ نور صدری، کہ یہ ہمارے سینوں کا نور بن جائے۔ وہ جلا حزنی، کہ ہمارے غموں کے لیے باعث کشادگی بن جائے اور پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ تو یہ تمام بیماریوں سے نکلنے کا جو ذریعہ ہے وہ قرآن مجید کو تھامنا ہے۔ اگر قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے گا تو اس ڈپریشن سے ہم نکل سکتے ہیں، اس پریشانی سے ہم نکل سکتے ہیں اور کامیابی اختیار کر سکتے ہیں۔ میں آخر میں دو مثالیں آپ کے سامنے دوں۔ سب سے پہلی مثال میں آپ کو ایک شخصیت جس کا نام سوئی چیرو ہونڈا ہے، جس کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، شاید آپ میں سے بعض لوگ اس سے واقف ہیں۔ یہ پیشے سے ایک میکینک تھا جو 20ویں صدی کے ابتدائی دور میں پیدا ہوا تھا، اور اس دور میں پیدا ہوا تھا جب دنیا میں آج ہی کی طرح ایک ڈپریشن چل رہا تھا، گریٹ ڈپریشن جس کو کہا جاتا ہے۔ پورے بزنسز ٹھپ ہو گئے تھے اور کاروبار کے اوپر بہت بڑے نقصانات، مندی کا جو زمانہ تھا ویسا زمانہ چل رہا تھا۔ اس زمانے میں اس کو ایک جنون تھا کہ ٹویوٹا جو کمپنی تھی اس کو ایک پسٹن رنگ کی ضرورت تھی، وہ بنا کر دوں۔ لہذا اس نے اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی لگائی، بیوی کے کچھ زیورات بیچے، اور بیچ کر اس نے ایک پروٹوٹائپ ماڈل اس پسٹن رنگ کا بنا کر جو ہے ٹویوٹا کمپنی میں لے جا کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ٹویوٹا کمپنی نے اس کا وہ ماڈل ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ یہ ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے، واپس جاؤ۔ اس کے دوست لوگوں نے اس کا بہت مذاق اڑایا۔ اس حالت سے وہ مایوس نہیں ہوا، حالانکہ پورا فائنینشلی وہ آؤٹ ہو گیا تھا۔ اس نے پھر سے پیسہ جمع کیا اور پھر سے انہیں ماڈل بنایا اور ماڈل بنا کر لے جا کر دیا۔ 2 سال کی محنت کے بعد ٹویوٹا کو اس کا نیا جو پسٹن رنگ تھا وہ پسند آیا اور اس کو ایک کانٹریکٹ دیا گیا کہ تم اب آئندہ سے ہم کو جو ہے یہ پسٹن رنگ سپلائی کیا کرو۔ اس کے بعد جیسے ہی وہ ایک فیکٹری بنا کر یہ کام شروع کرتا ہے، ایک
وار شروع ہو جاتی ہے، سیکنڈ ورلڈ وار، اور اس کی فیکٹری کے اوپر امریکہ بم گراتا ہے اور فیکٹری برباد ہو جاتی ہے۔ پھر سے ایک فیکٹری بناتا ہے، پھر اس کے اوپر بامبنگ کی جاتی ہے، دوسری فیکٹری بھی اس کی برباد ہو جاتی ہے۔ اس حالت پر بھی یہ آدمی مایوس نہیں ہوتا، پھر سے اس نے اپنی ایک اور فیکٹری بنائی، لیکن کچھ عرصے کے بعد ایک زلزلہ آتا ہے اور وہ پوری فیکٹری پھر سے برباد ہو جاتی ہے۔ یہ آدمی پھر بھی مایوس نہیں ہوتا، پھر بھی ڈپریس نہیں ہوتا، اور پھر سے کام کرتا ہے۔ اب لوگوں سے، جو سائیکل کمپنیز تھے ان سے اس نے لون لیا اور موٹر ایک بنائی جو سائیکل کو موٹر سائیکل بنا دیتی ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ ہیرو ہانڈا جو ہم آج استعمال کرتے ہیں وہ بائک انجام بنتی ہے۔ اور آج اگر آپ دیکھیں گے تو آج ہانڈا جو کمپنی ہے اس کے ایسیٹس 19 ٹریلین ین سے زیادہ ہو چکے، اور دنیا میں 2 لاکھ سے زیادہ امپلائیز اس کے پاس کام کر رہے ہیں۔ یہ آدمی 2007 کے اندر مر چکا ہے، لیکن اتنی محنت، اتنی جدوجہد کے نتیجے میں اور اتنے زیادہ آبسٹیکلز آنے کے باوجود جو اس نے محنت کی، تو تاریخ میں اس کو ایک بہت ہی بڑے استقامت کے ساتھ کام کرنے والے آدمی کے، ہارڈ شپس کے ساتھ کام کرنے والے آدمی کے طور پہ گنا جاتا ہے، جس نے اتنے سارے اپنے مشکلات کے باوجود ایک تاریخ رقم کی اور دنیا کی ایک بہت بڑی کمپنی جو ہے اس نے اسٹیبلش کر کے دکھائی۔ تو یہ ہم کو بتاتی ہے کہ مشکل حالات میں ہم کو گھبرانا نہیں چاہیے، اگر ہم ڈٹ جائے، استقامت کا مظاہرہ کرے، صبر کرے، جو اللہ وعدہ کرتا ہے وبشر الصابرین، وہ یہی ہے کہ اگر ہم صبر کے ساتھ ڈٹ کر استقامت کے ساتھ کام کریں گے تو اللہ تعالی ہم کو بہت ہی اوپر لے جا کر کامیابی دیتا ہے۔ ایک دوسری مثال میں آپ کو دیتا ہوں، یہ فرد کی تھی، دوسری میں ایک قوم کی مثال دیتا ہوں۔ جرمنی سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر جو 1939 سے 45 تک کی ہوئی تھی، اس جنگ کے نتیجے میں اس وقت جرمنی کا جو پاپولیشن تھا وہ 69 ملین کے قریب تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ جب یہ جنگ ہوئی 5 سال 6 سال کی، تو اس میں 7.5 ملین یعنی 75 لاکھ کے قریب لوگ جو ہے جرمن سولجرز وہ مارے گئے۔ 1 کروڑ کے اوپر لوگوں کو پرزنرز بنا لیا گیا اور لے جا کر سائبیریا میں، رشیا میں اور امریکہ وغیرہ میں ان کو رکھا گیا، اور بہت ہی سخت ترین کام ان سے کرائے گئے۔ 10-12 سال لگے ان لوگوں کو، جو لوگ ان میں زندہ بچ گئے ان کو واپس لانے میں۔ اور اس جنگ کے نتیجے میں ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ہینڈی کیپ ہو گئی اور کسی کام کے لائق نہیں رہی۔ ایسی کیفیت کے اندر جس میں بتایا جاتا ہے کہ وہ جو کیفیت تھی اس میں جرمنی کے تمام بڑے شہر تباہ و برباد ہو گئے، کوئی بلڈنگ ایسی نہیں تھی جو اپنی جگہ پہ قائم تھی۔ اور اس وقت کی کیفیت یہ تھی کہ ایگریکلچر 65% وائپ آؤٹ ہو گیا تھا، یعنی اتنی زیادہ بامبنگ ہوئی تھی کہ زمین ایگریکلچر کے قابل نہیں رہی، مین پاور نہیں تھا۔ اور پھر اور آگے بڑھ کر یہ ہوا کہ جتنے اچھے ان کے سائنٹسٹ تھے ان سائنٹسٹ کو امریکہ اور رشیا نے گرفتار کر لیا، اور امریکہ اور رشیا لے کر چلے گئے کہ تمہاری جتنی ٹیکنالوجی تھی یہ پوری ٹیکنالوجی اب ہم کو دے دو۔ اس طرح سے وہاں پڑھے لکھے قابل ترین لوگوں کو بھی وہاں سے لے لیا گیا۔ اب وہاں پہ بچے کون تھے؟ وہاں پہ عورتیں بچی تھی یا چھوٹے بچے بچے تھے؟ تو وہاں پہ عورتیں لیڈ لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ونس وی ویر اے گریٹ نیشن وائی وی کانٹ بی اگین، کہ ہم ایک دفعہ بڑی عظیم قوم تھے تو دوبارہ ہم کیوں نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے محنت کی اور عورتوں نے ان کی جو ہے سرجنس کو لیڈ کیا۔ نتیجہ یہ نکلا 3 سال کے اندر اندر ان کا پروڈکشن کا جو لیول تھا وہ 80% کے اوپر آ گیا تھا۔ پھر اس کے بعد اور 4-5 سال گزرنے کے بعد لوگوں کو ان لوگوں نے حیران کر دیا کہ 1954 میں جب ورلڈ کپ ہوا تو جرمنی نے ورلڈ کپ جیت کر دکھایا۔ لوگ حیران رہ گئے کہ ایک ایسی قوم جو بالکل تباہ و برباد ہو گئی تھی وہ اتنی جلدی ریویمپ کر لی کہ اس میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جو ورلڈ کپ جیتنے کے لائق بن گئے۔ پھر اگلے سال ورلڈ کی 3rd بگیسٹ اکانومی وہ بن گئی۔ تو ایک قوم جو بالکل تباہ و برباد ہو گئی تھی اور اس کے کوئی ابھرنے کے کوئی آثار نہیں تھے، ان کو چن چن کر مار کر ختم کر دیا گیا تھا۔ لیکن وہ قوم جب ڈٹ جاتی ہے، اور خاص طور سے خواتین جو آج ہمارے پاس بھی بہت زیادہ پڑھے لکھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فارغ رکھا ہے، معاشی مصروفیات میں زیادہ نہیں ہوتی ہے، تو ان لوگوں نے وہ لیڈ کو، رینیسنس کو، ریسرجنس کو لیڈ کیا تھا۔ تو یہ نتیجہ نکلا کہ جرمنی دوبارہ جو ہے وہ ایک ورلڈ کا سپر پاور بن گیا۔ تو ایک فرد کی اور ایک قوم کی مثالیں ملتی ہے کہ مشکل حالات میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ڈٹ کر کام کرنا چاہیے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم غالب آ سکتے ہیں۔ آخری حصے پر آتے ہوئے
میں آپ کو کچھ ایکسرسائز بتاؤں. آپ کوشش کریں کہ جو افراد تھوڑا سا ڈپریشن کا شکار ہوتے نظر آتے یا ہم میں سے ہر آدمی اس کی کوشش کرے سورہ ضحیٰ کے اندر جیسا بتایا گیا کہ اگر ہم اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ ہم ڈپریشن کا شکار ہو رہے اور ہم کو کوئی بھی کام نیا کرنے کی طرف توجہ نہیں ہو رہی، دلچسپی نہیں آ رہی، اور ہم بیٹھ کر خالی کرونا کرونا کرتے بیٹھے ہیں، خالی یہی ویڈیو دیکھ رہے، پریشان ہو رہے، ایک دوسرے کو یہ نیوز بتا رہے کہ یہ صاحب مر گئے، انہوں مر گئے اور انا للہ کا دور چل رہا ہے، تو یہ چیز ہم کو ڈپریس کرتی، مایوس کرتی ہے. تو ایسے حالات میں ہم کو قرآن حکم دیتا ہے کہ ہم کو چاہیے کہ ہمارے پاسٹ پہ ہم نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ ہمارے اندر اللہ نے کیا خاص صلاحیتیں دی. تو اس میں آپ کیا کیجئے کہ اپنے 5 اچھے کوالٹیز یا ہیبٹس کو لکھنے کی کوشش کریں کہ الحمدللہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے میرے اندر یہ صلاحیت دی، یہ صلاحیت دی، یہ صلاحیت دی. میں ایک ایگزامپل بھی آگے آپ کو دوں گا. تو ہم کو اپنے 5 اچھے کوالٹیز لکھنا چاہیے. پھر دوسرے اسٹیج میں آپ اپنی لائف میں کوئی 5 اچیومنٹ آپ نے جو کیے، آپ نے کوئی اسکول میں ٹاپ کیا ہوگا، کہیں کرکٹ کے کوئی میچز کھیل کے جیتے ہوں گے، چیس کے میچز کھیل کے آپ نے جیتے ہوں گے، کوئی بہت اچھا کام کر کے کہیں پہ دے دیا ہوگا. تو اس طرح سے اپنے اچیومنٹس کو کاؤنٹ کیجئے. یہ بھی ہم کو یہ احساس دلاتی ہے کہ آپ ناکارہ یا بیکار آدمی نہیں ہیں، بلکہ آپ کے اندر اچھی صلاحیتیں تھی، آپ نے ماضی میں اچھا کام کیا تھا اور آگے بھی آپ اچھا کام کر سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہوئے ہم یہ دیکھیں کہ تیسرے اسٹیج کے اندر ہم کو 5 وہ آئٹم لکھنا چاہیے جو میں اپنے اندر چینج کر سکتا ہوں. The things I can change about myself. یعنی اگر میرے اندر کوئی ایسی چیزیں ہیں جو اب تک چلی آ رہی تھی لیکن اب مجھے موقع ملا ہے کہ دنیا سب رک گئی ہے، تو میں اپنے آپ کو شارپن کروں، میرے اسکلز کو ری ڈیولپ کروں، کچھ لرن اور کچھ ان لرن کروں اور پھر ری لرن کروں. تو وہ ہم کیا ہو سکتے ہیں، 5 پوائنٹ ہم لکھنے کی کوشش کرنا چاہیے. پھر آخری حصے میں یہ کہ ہم 5 ایسے چیزوں کو لکھیں جو ہم اپنے بارے میں چینج نہیں کر سکتے. ہم کو اعتراف کر لینا چاہیے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو میں اپنے آپ سے چینج نہیں کر سکتا، بہت مشکل ہے اور یہ چیزیں میرے اندر ہے اور رہے گی، اس کو میں چینج نہیں کر سکتا ہوں. تو اس کو لکھیں، پڑھیں اور کوشش کریں تو ہم اس سے نکل سکتے ہیں. اور ایک آخری بات سناتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں. ایک ٹیکنیک ہے جو بتائی جاتی ہے کہ جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں ان کو پوموڈورو ٹیکنیک سے گزارا جانا چاہیے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے ایک جگہ پر بیٹھ جاتا ہے اور کچھ کام نہیں کر پاتا، مایوسی کا شکار ہوتا ہے. تو ایک ٹیکنیک اٹالین سائنٹسٹ نے بتائی جو پوموڈورو ٹیکنیک کے نام سے مشہور ہے. اس میں کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے کوئی ایک ٹاسک ایسا چنیں اور 20-25 منٹ کا آپ ڈیوریشن طے کریں کہ مجھے 20-25 منٹ کے اندر یہ کام کو بغیر رکے کے کرنا ہے. پھر اس کے بعد آپ بغیر کوئی ڈسٹریکشن کے وہ کام کو کرنے کی کوشش کریں اور جیسے ہی آپ کا ٹائم ختم ہوگا آپ وہ کام کو چھوڑ دیں. اس کے بعد ایک 5-10 منٹ کا گیپ لیں، پھر سے آپ ایک نیا ٹاسک اسٹارٹ کریں اور وہی سائیکل آپ ریپیٹ کریں. اس طرح سے اپنے آپ کو مصروف رہنا اور کوئی ٹاسک کے اوپر توجہ دے کر کام کرنے. اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر سے ہمارے اندر وہ توانائی، وہ انرجی آ جائے گی جو مایوسی کی وجہ سے ہمارے ساتھ سے چلے گئی. تو یہ جو عزم اور حوصلے والی بات ہے کہ انسان جو ہے اگر عزم اور حوصلہ کھو دے گا تو پھر اس کے بعد اس کی خود اعتمادی اگر اس کے پاس سے چلے جائے گی تو پھر دوبارہ اس کو حاصل نہیں ہو سکتی. تو ایک اچھی ٹیکنیک ہے، ہم کو اس کو اڈاپٹ کرتے رہنا چاہیے. اس سے ہوتا یہ کہ انسان میں دوبارہ پھر سے ایکٹیونیس آ جاتی اور اس کے بعد آپ بڑے بڑے ٹاسک اس کو دیں تو وہ کرے گا. تو کئی ٹاسک ہے جو آپ اڈاپٹ کر سکتے. کبھی تلاوت قرآن کا آپ طے کر لیں کہ آج سورہ کہف پڑھ لوں گا. کبھی ایک لے لیں کہ میں فلاں 3 آیت یاد کر لوں گا. کبھی یہ رکھ لے کہ میں جھاڑوں کو پانی دوں گا. کبھی یہ کر لے کہ میں باہر سے جا کر سودا لے کر آ جاؤں گا. کبھی یہ کر لے کہ میں گھر کے اندر صفائی کروں گا. چھوٹے چھوٹے ٹاسک، کوئی بہت بڑے بڑے کام نہیں، لیکن اپنے آپ کو ایک ٹاسک دے، اس کے مطابق کام کرے. یہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کے اندر وہ پھر سے انرجی آ جائے گی. ایک ایگزامپل میں اس کا بتاتا ہوں، یہ آپ دیکھ لیں. آپ کوئی کوشچنس ہو تو آپ کر سکتے. جس میں نے کچھ ایسے ہی لوگوں کی گائیڈنس کے لیے لکھی، ضروری نہیں ہے یہ چیز ہو. اس بارے میں اگر کوئی کوشچنس ہو تو آپ کوشچنس پوچھ سکتے.
یہ کوشش کریے کہ یہ ایکسرسائز اپنے گھروں میں آپ کریں، تو اس سے ہم کو وہ جذبہ ملے گا کہ ہم کو ان حالات میں اپنے آپ کو ہم ایکٹیو رکھ سکیں اور بہتر طور پر کام کر سکیں۔ انشاءاللہ یہ پروگرام کی اگر آپ کو پریزنٹیشن چاہیے تو اس کی لنک آپ کے پاس بھیج دی جائے گی، آپ اس کو کاپی کر سکتے ہیں اور یہ پریزنٹیشن ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ عزیر صاحب آپ بعد میں گروپ میں ڈال دیجیے چیٹ میں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو معافی چاہتے، لائٹ چلے گئی تھی اس لیے تھوڑا ڈسٹربینس ہوا ہے۔ یہ ایک نازک دور ہے جس سے سب لوگ گزر رہے ہیں، تو یہ ڈپریشن کو مذاق کے طور پر یا کوئی غیر سنجیدگی کے طور پر نہیں لینا چاہیے، اور جہاں کہیں لوگ ہم کو ایسے مایوسی کا شکار نظر آ رہے ان کے اندر دوبارہ انرجی ڈیولپ کرنا چاہیے ان کے اندر، کہ وہ دوبارہ زندگی کی دوڑ دھوپ میں شامل ہو، کام کریں، اپنے آپ کو ایکٹیو بنائیں، انرجیٹک بنائیں، مایوسی سے بچائیں، پرعزم بنیں، حوصلہ ڈیولپ کریں اور دنیا کے لیے فائدہ مند بنیں۔ آج یہ مشکل دور ہے، آج ہے، یہ کل ختم ہو جائے گا، اور زیادہ سے زیادہ اگر اس راہ میں اگر ہماری جان جاتی بھی ہے تو ہم وقت سے پہلے نہ جا سکتے، نہ وقت سے زیادہ جی سکتے، اور اگر اس راہ میں ہم چلے جائیں تو انشاءاللہ وہ موت شہادت کی موت ہوگی۔ تو اس میں گھبرانا یا پریشان ہونا نہیں ہے، جیسے کچھ بھی حالات ہوں، اللہ ایسے حالات ہر دور میں لایا ہے، یہ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان حالات سے ہم کو نکالے اور پھر سے ہماری زندگی جاری و ساری کر دے، اس کے ذریعے سے ہمارے اندر رجوع اللہ کی کیفیت عطا فرما اور ہم اپنے گناہوں پہ نادم ہوں۔ اگر ہم کو وقت ملے تو ہم نئی نئی چیزیں سیکھنے والے بنیں، ہمارے اسکلز کو ڈیولپ کرنے والے بنیں، ہمارے شوق کو ہم شارپن کرنے والے بنیں، اس کے ذریعے سے ہماری زندگیوں میں جلا اور تندرستی آئے اور ہم کامیاب ہو کر دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی حاصل کر سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔